हमारा हिंदी देखने सुनने वालों को हाफिज अमरुल्लाह का सलाम। जनाब वाला, पंजाब पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब ये है कि पंजाब पुलिस अब वो काम करने जा रही है, वो करती आ रही है जिसका ना हुकूमत को पता है ना मुतल्लिका अदारों को पता है। अब हुआ ये है कि मैं वाकई की जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ आपको गाइड कर दूं और मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस जो पंजाब की हिफाजत के लिए बनाई जाती है, ना कि पंजाब की लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन पे जुल्म करना, ये सारा पंजाब पुलिस का काम है। अब मजीद फोर्सेस भी आ चुकी हैं, पैरा फोर्स भी आ चुकी है, ईपा भी आ चुका है और सीसीडी भी आ चुकी है जो कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाई गई। अब पंजाब पुलिस के हर रोज आप नए नए कारनामे देखते हैं, लेकिन आज नया कारनामा आपके सामने लेके आऊंगा, तवज्जो सुनिएगा कि ये कारनामा साहिवाल की तहसील शीशा वतनी का कारनामा है। मैं आपके सामने रखूंगा और तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था, वाकया क्या था, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको करना क्या चाहिए था, उन्होंने किया क्या। जनाब वाला, साहिवाल की तहसील शीशा वतनी का ये वाकया है और ये वाकया गुलिस्तान कॉलोनी का है। अब हुआ ये है कि एक घर में, मैं थोड़ी सी पहले तफसील आपको बता देता हूँ। एक घर में 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी रहते हैं। गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर उनकी रिहाइश है और मियाँ बीवी की आपस में पहले बनी नहीं, तो बीवी ने जज्बाती आके जो शौहर के ऊपर FIR करवा दी। अच्छा, अब जब जज्बाती होकर FIR करवाई है तो मियाँ बीवी के अंदर हो जाता है इस तरह के मामला, तो उनको इतना बड़ा जो है वो फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि इनके 3 बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है। अगर आप इसी पर आप उठाए और जाके FIR दे दें, ये मतलब नहीं बनता, ठीक है। और अगले दिन मैंने FIR वापस ली और मीडिया पे आके मीडिया टास्क में कहा कि जी हमसे गलती हुई है, हमारे अपने मामला थे लेकिन हम उनको बाहर ले आए, लिहाजा मैं दरख्वास्त वापस लेती हूँ और हम मियाँ बीवी में सुलह हो जाती। अच्छा, अगले दिन दोबारा जनाबे वाले ये मामला खराब होता है और मामला इस हद तक जाता है कि शौहर जो है वो बीवी को घर से निकलने की धमकी देते, तो तुम घर से निकल जाओ। अब बीवी उसको कहती है कि कल हमने सुलह की, मीडिया के सामने हमने बयान दिया, सब कुछ हुआ, मैंने FIR वापस ली, ठीक है, लेकिन तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इनका सोचो, तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन नहीं सुने, इसने कहा तुम मेरा घर खाली कर दो, मैं नहीं तुम्हारे साथ जो वो मजीद सर्वाइव कर सकता। अच्छा, उसने क्या किया, बीवी ने जाकर दोबारा FIR दे दी है कि मेरा शौहर जो है वो मुझे मारता है, धमकी देता है, हरासा करता है और मुझे अब घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। अब पुलिस क्या कहती है कि पुलिस जो है वो फौरी उस पर कार्रवाई करती है और थाना सदर जो है वो शीशा वतनी का, वहां का एक जो पुलिस का डाला आते हैं गुलिस्तान कॉलोनी उनके घर में, और घर में आके वो क्या करते हैं जी, उनके शौहर को वो गिरफ्तार करके ले जाते, हवालात में बंद कर देते। अच्छा, अब जब उनको हवालात में बंद करते हैं तो रात को तकरीबन 11:30 बजे पुलिस उसके शौहर को लेके उनके घर आती है और आके कहती है कि बीबी ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर को खाली करो। अब उसका वो खुद परेशान होती है, हैरत होती है कि मैं सुबह FIR करवाई है, मेरा शौहर जो है वो इस वक्त हवालात में बंद है और पुलिस को साथ लेके आके मुझे कह रही है कि घर खाली करो। वजह वाई, क्यों? गलती मेरे शौहर की है, मेरी नहीं। लेकिन ये नहीं देखा जाता, ठीक है, जहाँ पैसे का कानून हो, जहाँ पैसा चलता हो, जहाँ दोस्ती यारी चलती हो, वहां पे जो है वो इंसाफ नहीं देखा जाता पाकिस्तान के अंदर, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब क्या है कि उसके शौहर के साथ उसके 2 भाई, उसके देवर हैं, वो भी साथ होते हैं और वो औरत को हरासा करने की कोशिश करते हैं और हरासा करने के बाद बच्चों समेत उनको घर से निकाल देती। रात के 12 बजे की बात कर, रात के 12 बजे इनको घर से निकाल देते हैं। उसके देवर उस औरत से साथ बदतमीज कहते हैं, पुलिस वाले खड़े देखेंगे।
اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. اگر دیور کرے وہ اس کے لیے نامحرم ہے تو پھر میرے خیال سے پولیس والوں کو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا. بلکہ وہ تو خود ان کے ساتھ ملی تھی, خود جواب یہی تھی. اچھا, اب پولیس ان کو نکال دیتی ہے گھر سے, گھر خالی کروا دیتی ہے, اور وہ ساری رات جو وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتے ہیں, وہ سروائیو کرتے ہیں, وہاں پہ گزارتے ہیں. تو اگلے دن وہ پریس کلب میں چلی جاتی ہے, دوبارہ اپنا بیان دیتی ہے. وہ بیان کہہ دیتی ہے, ذرا سنیے گا, کہ وہ کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے سب سے پہلے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور میں نے FIR دی, اور پولیس والوں نے اس کو گرفتار کیا, اپنے ساتھ لے گئے. لیکن رات کے اندھیرے میں شوہر اور اس کے بھائی, ٹھیک ہے, وہ آتے ہیں اور ان کا نام بتایا جاتا ہے. ایک کا نام راشد ہے اور دوسرے کا نام کاشف ہے. یہ دونوں مجھے مارتے ہیں, ہراساں کہتے ہیں, اور گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, اور مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں. اچھا, اب یہ کاروائی ہوتی ہے تھانہ صدر کے SHO جناب امجد صاحب, جو چیچا متلی تھانہ صدر کے SHO ہیں امجد, یہ انہیں کی طرف سے جو یہ کاروائی ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ پوچھنا ہی چاہتا ہوں اپنی پولیس والوں سے, اپنے بھائیوں سے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہو یا اس پہ کاروائی کرنی ہو, عورت کا کیس ہو, تو آپ کو لیڈیز پولیس لے کے جانی ہوتی ہے, لیکن آپ وہاں نہیں لے کے گئے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر خالی کروانے سے 1 مہینے پہلے آپ نے نوٹس دینا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے کرایہ دار رکھے ان کو نوٹس دینا ہے. اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی ہے یا بیوی کو گھر سے نکالنا ہے, اس کا بھی کچھ قاعدہ قوانین ہوتی ہے. لیکن آپ ان کو فالو کیے بغیر, معاملات دیکھے بغیر آپ ان کے گھر چلے گئے, اور آپ جو ہے وہ ان کے بھائیوں اور دیوروں کو بھی ساتھ لے گئے, اور جا کے وہ آپ تماشا دیکھتے رہے, ووٹ پہ ظلم کرتے رہے. یہ کہاں کا قانون ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. بہت آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں, اور ہماری جو IG پنجاب صاحب ہیں, میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے پنجاب میں ہوتا ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ اشرافیہ کی جو وہ زبان سمجھ آتی ہے, ان کو پیسہ نظر آتا ہے, ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا. کیونکہ پاکستان میں کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا نہیں. اگر رشوت نہ ہو تو وہ بندہ ملزم کی فہرست میں شمار ہو جاتا ہے. یہ حالات ہوئے پہ ہمارے پنجاب کے. اب جب معاملہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے, یہ سمجھ لیں کہ اگر رات کے اندھیرے میں عورت کو گھر سے نکال دیا گیا ہے پولیس کی نگرانی کے اندر, تو وہ عورت ساری رات دھکے کھاتی ہے وہاں پہ روڈوں کے اوپر, اور اگلے دن جو ہے وہ پریس کلب میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کرتی ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب پولیس ہے, ہمارے جو DPO, TCO یا DO ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساہیوال کے اندر, وہ کیا کاروائی کرتے ہیں اور ان کو انصاف دلاتی ہے نہیں. ہمارا سوشل میڈیا اس وقت ایک سمجھ لیں کہ ایک اچھا بہترین انصاف پسند ادارہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر دیتے ہو, وہ ویڈیو اوپر تک چلی جاتی ہے. وہ اپنی عزت بچانے کے لیے پھر ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات آپ کے دیکھے جاتے ہیں. یہ معاملات جو معمول کے مطابق ہوتے ہیں کہ آپ نہ آپ کے پاس FIR موجود ہے, نہ آپ کے پاس ارسٹ وارنٹ موجود ہے, نہ آپ کے پاس جو وہ انویسٹیگیشن کا عملہ ساتھ ہے, نہ اگر آپ نے لیڈیز کے اوپر کاروائی کرنی ہے, لیڈیز کو آپ نے گرفتار کرنا ہے, تو آپ کے پاس لیڈیز پولیس نہیں تھی, تو آپ چلے گئے, اور آپ کے سامنے اس کے دیور اس پہ ظلم کرتے رہے, گھر سے نکالتے رہے, اور آپ وہاں تماشا دیکھتے رہے. آپ نے جو یونیفارم پہنی ہے, کیا وہ آپ کو اس لیے پہنائی گئی ہے کہ آپ جب وہ اس طرح کے معاملات کروائیں؟ ہرگز نہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. IG پنجاب اس پر نوٹس لے, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, جو کہ خواتین کی بہت عزت کرتی ہے اور خواتین کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی بنی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کا نوٹس لے اور
عورت کو ان کے 3 بچے ہیں، وہ ایک ماں ہے اور ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے. اگر ماں اپنے بچوں سمیت رات کو باہر گزارتی ہے تو اس کو اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے. اب آپ نے نوٹس لینا ہے، اب آپ نے ان پہ کارروائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، معاملات آپ نے حل کروا لیے. میری تو رائے یہی ہے کہ آپ ایس ایچ او کو معطل کرنے کی بجائے نا اسی سے کارروائی کروائیں، تاکہ اگر اس نے دوسری پارٹی سے اگر پیسے بھی لیے ہیں تو ان کو مزہ آ جائے کہ ہم نے پیسے دے کر بھی ہم پھنسے. پہلے اسی سے اس کا کام کروائے یا انصاف دلوائے اس عورت کو، اس کے بعد آپ اس ایس ایچ او کو معطل کریں. اور پنجاب کے ہر شہر کے اندر اس طرح کا سر معاملہ ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلے جاؤں نا تو میری ویڈیو جو ہے وہ مزید 3-4 گھنٹے سے بھی اوپر ہو سکتی ہے، اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا جاؤں کہ پنجاب میں کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آئی جی پنجاب صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ہماری ہینا پرویز بٹ صاحبہ ہے وومن پروٹیکشن، وہ اس کا نوٹس لے اور لازمی نوٹس لے اور ان پہ کارروائی کرے. ناظرین، آج کا ولاگ صرف ہمارا اتنا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.